کل مان دائم اذا وقت فی نجاست لم یجوز الوضوء به، ہر وہ پانی جو کہ ٹھہرا ہوا ہو، جو کھڑا ہو، جب اس میں نجاست گر جائے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ ہر وہ پانی جس میں نجاست گر جائے اور وہ پانی دائم وہ موجود ہو، کھڑا اور ٹھہرا ہوا ہو، اس میں اگر نجاست گر جائے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، چاہے پانی وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیا بحفظ الماء من النجاست، حضور نے فرمایا کہ حضور نے پانی کو نجاست سے بچانے کا، محفوظ رکھنے کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام نے پانی کو نجاست سے بچانے کا حکم دیا کہ پانی کو نجاست سے بچاؤ۔ وہ کہاں پہ حکم دیا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہرگز کوئی پیشاب نہ کرے فی الماء الدائم، کھڑے پانی میں۔ ترجمہ دیکھیں، کل ماء، ہر وہ پانی، ایسا پانی جو کہ کھڑا ہوا ہو، لیکن اس میں یہ ہے کہ آگے نے تھوڑا زیادہ کہا ہے، لیکن یہاں پہ ہر وہ پانی جو کھڑا ہو اور وہ دا در دا سے کم ہو۔ آپ نے مجھے پڑھا جو تالاب 10 ہاتھ بڑا اور 10 ہاتھ چوڑا ہو، 10 ہاتھ لمبا اور چوڑا ہو، تو اس میں یا اس سے بڑا ہو تو اس میں اگر نجاست گر جائے تو وہ اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اتنا بڑا جو چشمہ تالاب ہو تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، یہ جاری پانی کے قائم مقام ہے۔ تو یہاں پہ فرمانا یہ چاہیے تھا کہ ہر وہ پانی جو کہ کھڑا ہوا ہو، ایسا پانی جو کھڑا ہوا ہو، جب گر جائے اس میں نجاست نہیں ہے جائز وضو کرنا اس پانی کے ساتھ، تھوڑا ہو وہ پانی یا زیادہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا پانی کی حفاظت کرنے کا نجاست سے۔ فقال، پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز کوئی پیشاب نہ کرے تم میں سے کوئی ایک کھڑے پانی میں، ولا یغتسلن فی من الجنابۃ، اور ہرگز کوئی غسل نہ کرے اس پانی میں، من الجنابۃ، جنابت کا غسل بھی نہ کرے، یعنی تھوڑا پانی جہاں پہ ہو تو اس میں جنابت کا غسل نہ کرے، کیونکہ وہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ جب وہ دا سے کم ہے تو اس میں اگر غسل کرے گا تو وہ سارا پانی ہی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے اس میں غسل نہ کرے۔ اگر بڑا تالاب ہے تو اس میں غسل کر سکتا ہے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ اگر جسم پہ کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو پہلے الگ سے دھو لیا جائے اور پھر اس کے بعد تالاب میں، اگر کوئی تالاب میں غسل کرنا چاہتا ہے تو کر لے، یا اگر جاری پانی ہے جیسے نہر وغیرہ ہے اس میں غسل کرتا ہے تو جاری پانی میں تو جو بندے کے جسم کے ساتھ لگتا ہے وہ پانی آگے چلا جاتا ہے اور وہ سارا پانی پاک رہتا ہے، اس میں وہ تو ناپاک ہوتا رہے، لیکن تھوڑا پانی جو ہے اس میں حضور نے منع فرمایا۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پیچھے بھی حدیث آ چکی ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسل ثلاثا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں کوئی ایک جاگے اپنی نیند سے تو ہرگز نہ ڈالے اپنا ہاتھ برتن میں یہاں تک کہ دھو لے برتن کو 3 بار، ہاتھ کو 3 بار، فإنه لا يدري، کیونکہ وہ نہیں جانتا، أين باتت يده، کہاں ہاتھ پہنچایا، کہاں رات گزاری اس کے ہاتھ نے۔ رات گزاری اس کے ہاتھ میں مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو سویا ہوا تھا تو اس کے ہاتھ جو ہے وہ کسی جگہ پہ نجاست پہ لگ گئے ہو، مثلا جسم میں جب بندہ استنجا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ جسم میں کچھ اعضاء جو ہیں وہ نجاست کے اجزاء جو ہیں وہ رہ گئے ہو، تو وہاں پہ بندے کا ہاتھ لگ گیا اور اس کے ہاتھ ناپاک ہو گیا ہو، تو اس وجہ سے اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کسی ناپاک جگہ پہ لگا ہو، تو اس لیے پانی میں اس کو نہ مارے، پہلے ہاتھوں کو دھو لے اور پھر پانی میں داخل کرے۔ یہ حضور نے تھوڑا سا بھی پانی ہو تو اس کی حفاظت کا حضور نے حکم دیا، تو اگر زائد پانی ہو جیسے مثلا ایک ٹینکی ہے، ٹینکی میں پانی ہے تو اس میں بندے کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایسے ٹینکی جو ہے یہ دا سے چھوٹی ہوتی ہے، اتنی بڑی ٹینکیاں ہوتی نہیں کہ وہ اتنا بڑا تالاب میں شمار ہو، تو اگر اتنا بڑا ٹینکر ہے تو پھر وہ دا اگر سے اس سے اگر بڑا ہے تو پھر اس کو وہ جاری پانی کی صورت میں ہوگا، اور اس میں اگر کوئی نجاست گر بھی جائے گی تو وہ پاک رہے گا۔ ایک ہاتھ جو ہوتا ہے نا، شرعی ہاتھ اس کو کہتے ہیں، جس کو ناپنے کے لیے گز کہا جاتا ہے، اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کونی تک، انگلی سے لے کر کونی تک، یہ ایک ہاتھ ہے، تو 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہو، یعنی وہ کل پھر 100 ہاتھ بن جاتا ہے۔ تو اتنا سارا اگر جو تالاب ہے تو وہ بڑا تالاب شمار ہوتا ہے، جاری پانی اس میں، جاری پانی کے قائم مقام ہوتا ہے وہ، تو اس میں اگر نجاست گر جائے تو اس میں اگر وہ مثلا گہرا جتنا بھی ہے، گہرا تھوڑا ہی ہو تو پھر بھی وہ چوڑائی میں اتنا ہو تو اس کو دا میں اس کو جاری پانی کے قائم مقام رکھا جاتا ہے، اور اس میں اگر پانی نجاست گر جائے گی تو جہاں نجاست گری ہے وہیں سے بھی اور دوسری جگہ سے بھی اس سے وضو کرنا جائز ہوتا ہے۔
لیکن اگر وہ نجاست اتنی ہو کہ اس کے گرنے سے تالاب میں اس کا ذائقہ اس کا اثر ظاہر ہو جائے تو پھر ظاہر وہ نجاست بہت زیادہ ہے، پھر اس سے وضو نہیں کر سکیں گے۔ آگے ابھی تک مسئلہ آ رہا ہے اس پہ۔ یہ جو حدیث پاک ہے لا یبولن آج حجت الفریقین، کہتے ہیں کہ حاشیہ نمبر 16 پر کہ ہماری دلیل ہے دونوں جماعتوں کے خلاف۔ اما علی مالک فلین نبی علیہ السلام نہا عن الاغتسال ولانه لا یغیر اوصاف الماء بیقین، حضور علیہ السلام نے پانی کے اندر غسل کرنے سے منع کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی میں غسل کیوں کرنے سے منع کیا کہ پانی اگر غسل کریں گے تو پانی کے اوصاف بدل جائیں گے، پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو امام مالک کا شاید وہ اس کو یہ فرماتے ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہتے ہیں ان کا رد ہے۔ اما شافعی فلان نبی علیہ السلام نہا عن البول فی الماء الدائم ومطلق النہی یقتضی التحریم لدیہما علی مذہبی ولم یفصل فکان القلتان وغیر ما سواء، کہ امام شافعی نے یہ فرمایا کہ پانی اگر دو مٹکے ہو نا بڑے، جیسا دو بڑے ٹپ ہو گئے، یا وہ پہلے مٹی کے مٹکے ہوتے تھے، اگر اتنے دو ہوں تو ان میں اگر نجاست گر جائے تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دو مٹکے جو ہے نا یہ نجاست کو نہیں اٹھاتے، مطلب وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ تو احناف کہتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ کھڑے پانی میں تو غسل نہ کرو، کھڑا پانی چاہے وہ 2 مٹکے ہو یا اس سے زیادہ ہو یا کم ہو، سارے کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے۔ اس لیے احناف کے نزدیک اگر وہ اتنا پانی بھی ہوگا جس کو جو شوافے 2 مٹکے پانی کہتے ہیں، اس میں نجاست گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، احناف کے نزدیک وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ اس حدیث پاک میں حضور نے مطلق منع کیا کہ پانی میں پیشاب نہ کرو، یہ نہیں فرمایا تھوڑا ہو تو نہ کرو، زیادہ ہو تو اس میں پیشاب کر لو، حضور نے منع کیا اسے۔ اس کا مطلب ہے کہ پانی جتنا وہ فرما رہے ہیں کہ 2 کلے پانی بھی ہوگا 2 مٹکے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا دوسری حدیث کیا تھی، جب تم میں سے کوئی اٹھے تو نیند سے بیدار اور لا یغمسن یدہ فی الاناء، ہرگز اپنا ہاتھ نہ ڈالے کس میں؟ برتن میں۔ اس میں حاشیہ پہ لکھتا ہے حاشیہ نمبر 18 پہ قال علیہ السلام وجہ التمسک بانہ لما کان النہی عن الغمس لعدل النجاست فحقیقۃ النجاست اولی ان یکون نجسا، کہتے ہیں کہ حضور نے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا۔ کیوں منع کیا کہ ہاتھ ڈالو گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا؟ جب نجاست والا ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، خود نجاست کے پانی کے اندر گر جانے سے پانی ناپاک کیوں نہیں ہوگا؟ ہاتھ کے ساتھ نجاست کا یقین تو نہیں ہے نا، یقین تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ نجاست لگی ہو، تو حضور نے منع فرمایا کہ پانی ناپاک ہو جائے گا اگر ہاتھ کے ساتھ نجاست لگی ہے، اور اگر نجاست حقیقت میں نجاست گر جائے تو پھر تو ناپاک ہو ہی جانا ہے۔ اس سے بھی وہ شوافے کا رد کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو فرمایا کہ 2 کلوں میں 2 مٹکوں میں اگر نجاست گر جائے اتنا پانی ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث کا معنی انہوں نے یہ کیا کہ 2 کلوں میں اگر 2 مٹکے جو ہیں ان میں اگر پانی نجاست گر جائے تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتے، لا یحمل کے لفظ حدیث میں انہوں نے کہا کہ نہیں اٹھاتے، مطلب وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ احناف کہتے ہیں لا یحمل کا معنی کہ وہ 2 کلے اگر 2 مٹکے پانی ہو اس کے اندر نجاست گر جائے تو وہ نجاست کو برداشت نہیں کرتے، مطلب کہ ناپاک ہو جاتا ہے پانی، نجاست کو برداشت نہیں کرتے مطلب ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اسی حدیث کو یعنی اس کا معنی مختلف کیا ہے۔ حدیثوں کا ترجمہ سمجھ آ گیا؟ وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ جَازَ الْوُضُوءُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُرَى لَهَا أَثَرٌ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ مَعَ جَرْيَانِ الْمَاءِ، جاری پانی جب اس میں نجاست گر جائے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے جب اس کا نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، کیونکہ نجاست پانی کے جاری رہنے کے ساتھ نجاست اپنی جگہ ٹھہرتی نہیں ہے۔ کیا بولا کہ جب جاری پانی میں نجاست گر جائے تو اس کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے، جس جگہ نجاست گر گئی اسی جگہ سے وضو کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی جاری رہتا ہے، جب پانی جاری ہے تو نجاست وہاں سے آگے چلی گئی، وہاں ٹھہری نہیں ہے، اس لیے وہ پانی جہاں سے وضو کر رہے ہیں تو وہ پانی پاک ہے۔ اب جاری پانی ہوگا کتنا؟ کس پانی کو جاری پانی کہے؟ کتنا بہ رہا ہو، مطلب نالی ہے اس میں پانی بہ رہا ہے، ایک بڑا کھالا ہے نالا اس میں پانی بہ رہا ہے، ایک نہر ہے وہ بہ رہی ہے، کس کو؟ سارا پانی تو بہنے والا ہی ہے، کس کو آپ کہیں گے؟ کسی چھوٹی سی نالی میں پانی بہ رہا ہو نا، پانی پاک ہو
تو اس کو جاری پانی کہیں گے. یہاں تک یہ لکھا فقہا نے کہ وہ پانی جو تنکے کو بہا کر لے جائے اس کو بھی جاری پانی کہیں گے. یہاں حاشیے میں لکھا ہوگا ورنہ آپ نے اس میں نورالزام میں پڑھا وہاں یہ بات لکھی ہوئی تھی, بلکہ لکھا ہوا یہاں پہ حاشیہ نمبر 20 پہ دیکھیں, اچھا بلکہ 19 پہ دیکھیں, اختلاف المشائخ فی حد الجریان, مشائخ میں اختلاف ہے کہ جاری پانی کی حد کیا ہے. بعد نے کہا ان کان تدری به تبن والورق فهو جار والورق, کہ اگر وہ کسی تنکے کو اور کیا ہوتا ہے پتے کو بہا کر لے جائے تو وہ جاری پانی ہے, وگرنہ پانی نہیں ہے, جاری نہیں ہے. اگر اس کو بہا کے نہیں بہاتا تو پھر وہ پانی جاری نہیں ہوتا. قیلا ان وعدہ رجل یدہ فی الماء ارضا لم ينقطع جریانہ فهو جار, کہتے ہیں پانی آ رہا ہے, بندے نے اس کے سامنے ایسے ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھ سے وہ پانی رکا نہیں ہے, اتنا زیادہ پانی تھا کہ بندے نے ہاتھ رکھا تو وہ پانی آگے چلتا رہا, اس سے ہاتھ سے اس کو روک نہیں سکا, تو وہ پانی جاری پانی شمار ہوگا. دو قول آگے وکیل ما لا یتکرر استعمالہ, ایک قول یہ کہ جاری پانی وہ ہوتا ہے جس کے استعمال میں تکرار نہ ہو. لیکن جو پانی جا رہا ہے, آپ نے اسے جس جگہ پہ آپ کے بالکل سامنے پانی ہے, آپ نے وہاں سے دھویا تو وہ پانی آگے چلا گیا, دوبارہ وہ پانی آپ کے پاس نہیں آتا. جس پانی میں تکرار نہ ہو, اگر وہ پانی وہیں پہ ٹھہرا ہوگا تو وہیں سے آپ ہاتھ دھوئیں گے تو اس میں تکرار ہو جائے گا, اس کے استعمال میں تکرار ہوگا. لیکن جو جاری پانی ہے اس کے استعمال میں تکرار, ایک دفعہ آپ نے دھو لیا تو وہ پانی آگے چلا جاتا ہے, اس کو جاری پانی کہتے ہیں. 3 قول ہو گئے. وَلَسَخُ مَا يَعُدُّ النَّاسُ جَارِيًا, صح یہ ہے جس پانی کو لوگ جاری پانی سمجھتے ہیں, مطلب کہ جس میں نجاست اگر گرے تو وہ نجاست کو بہا کے آگے لے جائے تو اس کو جاری پانی کہیں گے. جس کو لوگ جاری پانی سمجھتے ہیں, مطلب کیسے کہ اگر اس میں نجاست گرے تو وہ نجاست آگے بہہ جاتی ہے, نجاست وہاں پہ ٹھہرتی نہیں ہے, تو اس کو جاری پانی ہی شمار کیا جائے گا. تو اس میں اگر نجاست گر جائے گی تو مطلب وہ نجاست آگے چلی گئی ہے, اسی جگہ سے بندہ وضو کر سکتا ہے. اما الماء الجاری, بہرحال جاری پانی جب گر جائے اس میں نجاست, جائز ہے وضو کرنا اس سے جب نہ دکھائی دے, جب نہ معلوم ہو اس نجاست کا اثر. اگر نجاست اتنی زیادہ ہے کہ وہ وہیں پہ پڑی ہوئی ہے, اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے, رنگ یا اس کی بو آ رہی ہے, تو پھر وہ نجس ہی ہوگا. لأنها لا تستقر, کیونکہ وہ نہیں ٹھہرتی نجاست پانی کے جاری رہنے کے ساتھ. ساتھ ہی دلیل بیان کر دی ہے اوپر وہ لکھا ہوا اثر کیا ہوا, الطعم والرائحۃ واللون, اور نجاست کا اثر میں نے سو لکھا ہوا کیا, ذائقہ اور بو اور رنگ. اگر وہ اس جگہ پہ جس جگہ پہ گری ہے اس جگہ پہ نہیں ٹھہرتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پانی جاری پانی ہے. آگے والغدیر العظیم الذی لا يتحرك احد طرفيه بتحریک الطرف الاخر اذا وقعت في احد جانبيه نجاست جاز الوضوء من الجانب الاخر. وہ بڑا حوض, یہ وہ حوض کی بات ہے. اب دیکھیں یہ کتنے مختصر مسئلے بیان کیے آپ نے, پیچھے اس پہ پورے باب پڑھے نور النظام میں, یہاں اس کو بہت شارٹ صرف اس کے مسائل بیان کیے ہیں. کہتے ہیں بڑا حوض جو ہے وہ بڑا حوض کہ جس کی ایک طرف میں حرکت آنے سے دوسری طرف تک حرکت نہیں پہنچتی. پانی میں اگر آپ ہاتھ ڈالیں نا, پانی کے اوپر وہ چھوٹی چھوٹی لہریں اٹھتی ہیں, وہ اگر آپ نے ایک طرف ہاتھ مارا ہے تو وہ لہریں دوسری جانب نہیں گئیں, راستے میں جاتے جاتے رک گئی ہیں, دوسرے کنارے تک نہیں پہنچی. تو یہ مطلب ہے کہ یہ بڑا تالاب ہے جس کو ہم نے دا دردا کہا. انہوں نے کیا کہا, ایک اور اس کی پہچان بتائی کیا, کہ پانی کے ایک طرف کو اگر حرکت دی جائے اس کی حرکت کا اثر دوسرے کنارے تک نہ پہنچے تو اس کو غدیر عظیم بڑا تالاب کہا جاتا ہے. اب یہ جو کہا تحریک لا يتحرك احد طرفیہ, اس کے دو کناروں میں سے ایک کنارے پر حرکت نہ آئے دوسرے کنارے پر حرکت آنے سے, تو حرکت کیسی ہونی چاہیے. حاشیہ نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے کہ امام یوسف نے فرمایا کہ بندہ جب کرنے لگتا ہے نا, وضو کرنے لگتا ہے یا غسل کرنے کے لیے پانی نکالتا ہے, اس میں سے غسل کرنے کے لیے پانی نکالتا ہے تو اس کی حرکت جو دوسری طرف نہ پہنچے. امام یوسف کی ایک قول یہ بھی ہے کہ ویسے بندہ پانی میں دونوں ہاتھ پھیرے نا, ہاتھ ڈالے تو اس کی حرکت کا اثر دوسرے کنارے پر نہ پہنچے. امام یوسف نے فرمایا. امام محمد فرماتے ہیں کہ اس میں یہ اعتبار کرنا چاہیے کہ بندہ ایک طرف وضو کرنے لگا ہے, وضو کے لیے اس نے پانی نکالا, اس نے ہاتھ ڈالے تو اس کی حرکت کا اثر دوسرے کنارے تک نہیں پہنچا, تو یہ جو ہے یہ بڑا ہو شمار ہوگا.
کیونکہ ایک ویسے بندہ ہاتھ مارے گا تو ویسے بندہ ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کے زیادہ ہاتھ مارے گا تو اس کی حرکت ادھر پہنچے گی. تو وضو کے لیے عام حالت میں جو اس کی ضرورت ہوتی ہے وضو کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ جو پانی کو حرکت آئے گی تو وہ حرکت بھی متوسط ہوگی، بہت زیادہ نہیں ہوگی. تو اس حرکت کا اثر دوسرے کنارے پر نہ پہنچے تو پھر اسے وضو کرنا جائز ہے. یعنی یہ تو کم از کم کار ہے، تو اس سے بڑا اگر ہے دردا سے بڑا جو ہے تالاب تو اس میں تو ویسے بھی جائز ہوگا. لیکن میں نے بعض جگہ پہ دیکھا ہے، سیال شریف دربار پہ ہے، وہاں پہ تالاب بنا ہوا، وہیں پہ تالاب پہ وضو کرتے ہیں. ٹوٹی کا مثال لگی ہوں لیکن پرانا بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے. تو میں نے اس میں تجربہ کیا تو وضو کے لیے پانی نکالا تو اس کی حرکت محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی لہریں دوسرے کنارے تک جا رہی ہیں. لیکن وہ کیونکہ بہت بڑے علماء نے اس کو وہاں پہ اس کو بنایا ہے، اور حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسا بحر العلوم شخصیت وہاں پہ تھی، جنہوں نے یہاں پہ پہلے ایک پرانا تالاب بنا ہوا تھا، اسی جگہ پہ انہوں نے نیا دوبارہ بنایا. تو یہ عرصے سے جب سے میرے خیال میں بنا ہے سیال شریف میں، تو یہاں سے اسی جگہ پہ انہوں نے بنایا، کیونکہ بزرگوں کی نشانی ہے، اس لیے نشانیوں کو قائم رکھتے ہیں، اسی جگہ پہ بناتے ہیں. تو اس لیے بہت بڑے علماء نے وہاں پہ، بڑے مفتیان کرام اور شیوخ الحدیث جو ہیں انہوں نے وہ شیوخ الحدیث ایسے تھے کہ وہ بڑے لوگ جو تھے وہ مسئلہ ہوتا تو شرعی مسئلہ ہوتا تو وہ اپنے مرشد سے بھی مسئلے پہ بحث کرتے. حضرت شیخ الحدیث علامہ اشرف سیالوی صاحب نے کے بارے میں انہوں نے خود تو نہیں بتایا، ان کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کا اختلاف ہو گیا حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کے ساتھ. مرشد بھی تھے اور ان کے استاد بھی تھے. اختلاف اس مسئلے پر ہوا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے تھے کہ حضور یہ دربار پہ آپ نے بابا بٹھایا ہوا ہے، یہ لوگوں کے جن نکالتا ہے، مار کے زنانیاں مردہ انتباہی پاٹ چھوڑیے. تو یہ بھئی میں نہیں مانتا کہ یہ جن کسی بندے میں آ سکتا ہے. تو انہوں نے پھر منطق فلسفے کے دلائل دیے، بھئی ایک جسم دوسرے جسم میں کیسے جا سکتا ہے. اس کو وہ کلم اس میں پڑھ رہے تھے، اس میں عقائد میں بھی یہ بات، ایک جسم دوسرے جسم میں نہیں جا سکتا، تو جن بھی تو ایک جسم ہے تو دوسرے جسم میں کیسے جا سکتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ 3 دن مناظرہ ہوتا رہا حضرت شیخ الحدیث اور حضرت شیخ الاسلام کے درمیان. استاد شاگرد ہیں، مرشد ہے، تو ایک یہ دلائل دیتے ہیں، وہ ان دلائل کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں 2 دن تو ہمیں مسائل کے ان کے دلائل کی سمجھ آتی تھی، تیسرے دن ہمارے اوپر سے باتیں جا رہی تھی. تو آخر میں حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اگر نہیں نہ مانتے آپ تو اس بندے کا جس کو جن پڑا اس کا وزن کر کے دیکھ لیں، پہلے سے وزن اگر زیادہ ہے اس کا جو اس کا حقیقی وزن ہے اس سے وزن زیادہ ہے تو پھر مان لے کے جن ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کی حضرت شیخ الحدیث نے کتابیں بند کر دی، مناظرہ ختم ہو گیا. تو 3 دن مرشد تو وہ علم کی بات تھی، کیونکہ اس لیے وہ بھی بڑے عالم تھے اور یہ بھی، اس لیے وہ پھر مناظرے چلتے تھے. بڑا حوض، ایسا بڑا حوض کہ نہیں حرکت کرتی، اس کی دونوں طرفوں میں سے ایک دوسری طرف کی حرکت کرنے سے جب واقعہ ہو جائے، گر جائے، اس کی دونوں جانبوں میں سے ایک میں نجاست، تو جائز ہے وضو دوسری جانب سے، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ نجاست دوسری جانب تک نہیں پہنچی.